قومی لیڈر جن سے بے شمار لوگوں کی امیدیں جڑی ہوئی ہیں، سابق وزیر اعظم جناب میاں محمد نواز شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ مریض جہانگیر، بہت بہت مہربانی، آپ نے مجھے دعوت دی اور مجھے بلایا اس کانفرنس میں، اور میں اس کانفرنس کے انعقاد پر آسما جہانگیر فاؤنڈیشن، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان بار کونسل اور تمام منتظمین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کانفرنس میں شریک سب مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، بیچ میں خلل پڑ گیا تھا، میں دوبارہ اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہوں۔ میں اس کانفرنس کے انعقاد پر محترمہ آسما جہانگیر فاؤنڈیشن، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان بار کونسل اور تمام منتظمین کو دل کی گہرائیوں سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کانفرنس میں شریک ملکی اور غیر ملکی مہمانوں کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ کانفرنس اس لحاظ سے بہت خاص ہے کیونکہ جس نام سے یہ منسلک ہے وہ نام بھی بہت خاص نام ہے، آسما جہانگیر۔ آسما جہانگیر صاحبہ اپنی جدوجہد، اپنی حق گوئی اور انصاف اور اصولوں کے لیے جس سوچ کی نمائندگی کرتی تھیں، جس میں جمہوریت ہے، آئین اور شہری آزادیاں، وہ سوچ الحمدللہ آج بھی زندہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آسما جہانگیر حقیقت میں ایک تحریک کا نام ہے، اور یہ تحریک آج بھی جاری ہے۔ آپ سب خواتین و حضرات کی یہاں پر جو موجودگی ہے، یہ اس امر کا ثبوت ہے کہ یہ جدوجہد، یہ سوچ اور حق کی تلاش کی جستجو نہ تھمی ہے، نہ رکی ہے اور نہ رکے گی، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اس جدوجہد میں اللہ کے فضل و کرم سے ایک نیا جذبہ پیدا ہو رہا ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات میں محترمہ آسما جہانگیر پینل کو جو کامیابی ملی، یہ بھی ایک دلیل ہے کہ آسما جہانگیر کی حق گوئی کا پرچم تھامنے والوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ میں جناب آسن بھون اور ان کے رفقا کو الیکشن میں کامیابی پر، بہت عمدہ کامیابی پر مبارکباد دیتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ آسما جہانگیر کا پیغام ہر جگہ پر پہنچائیں گے۔ آسما جہانگیر صاحبہ سے میرا قریبی ربط اور تعلق رہا ہے، اور انہوں نے جب زندگی کی آخری سانسیں لیں تو اس وقت بھی آخری بات ان کی مجھ سے ہوئی تھی، ٹیلی فون کے اوپر۔ وہ دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان اور ایک توانا آواز تھی، اور ہر مظلوم کی مدد کے لیے آمادہ رہنا، تیار رہنا ان کی فطرت کا حصہ تھا۔
किसी जुल्म और ज्यादती के खिलाफ पूरी कुव्वत से डट जाती थी। और मैं अगर ये कहूं कि आसमा जहांगीर तमाम उम्र अदलो इंसाफ और सच और हक की जंग लड़ती रही तो ये गलत नहीं होगा। बला खौफ सच कहने वाली बहादुर खातून थीं। आमरीत के अंधेरे हों, आइन पर शब खून हो, अदलिया की आजादी छीनने का कोई वार हो, या फिर जमहूरी हुकूमतें या अदलिया अपने आईनी किरदार से तजावुज करे, आसमा जहांगीर पूरी कुव्वत से मुकाबला किया करती थी। आज मौजूदा जबर और घुटन के माहौल में यकीन माने कि आसमा जहांगीर की बहुत कमी महसूस हो रही है। ख़वातीनो हज़रात, मैं वकला बरादरी को भी खराज तहसीन पेश करता हूं कि मुल्क में आइन की बालादस्ती की बात हो, कानून की हुक्मरानी का सवाल हो, अदलिया की आजादी की जदोजहद हो, इजहार राय की आजादी खतरे में हो, वकला बरादरी हरावल दस्ता बनकर मैदान में मौजूद रही है। ये बड़ी खुशी की बात है। और आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ये अनफॉर्चुनेटली तारीख का एक फैसला कुन मोड़ है, जब से खतरनाक पहलू कौम में मुसलसल गहरी होती मायूसी और कर्बनाक बेबसी है। तारीख गवाह है कि जब कौमें मायूसी की दलदल में फंसती और धंसती हैं, तो फिर उस कौम के बका के सवाल जन्म लेना शुरू हो जाते हैं। और आप जैसे दानिश्वर अच्छी तरह जानते हैं कि कौम की मायूसी किस तरह तबाही और बर्बादी का बायस बनती है। आज 74 सालों के बाद कौम फिर से सवाल उठा रही है और हमें जवाब दरकार है। कौम को जवाब दरकार है। ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को ये जवाब दरकार है। और जब तक इन 22 करोड़ अवाम को उनके बुनियादी सवालात का जवाब नहीं मिलेगा, हमारी हालत नहीं सुधरेगी। अगर सवाल करने वाले की जुबान खींच ली जाए तो इससे मुल्क तो हल नहीं होते, मसाइल तो हल नहीं होते। आज भी जुबान खींची गई है ना, ये अभी तारे शारे मारे काट के, तो ये भी तो जुबान खींचने वाली बात है। क्या इससे मसले हल हो जाएंगे? और फिर सवाल करने वालों को उठा लेने या गायब कर देने से सवाल खत्म हो जाएंगे? बदकिस्मती से मौजूदा दौर जो है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और ह्यूमन राइट्स के हवाले से स्याह तरीन दौर साबित हुआ है। सियासी मुखालिफिन हो, सहाफी, कॉलम निगार या सच बोलने वाली कोई आवाज हो, उसको अपने सवाल की पादाश में गायब कर दिया जाता है या कैद कर दिया जाता है, या फिर जो कुछ होता है सलूक वो आप जानते हैं। गोलियां मारी जाती हैं, प्रोग्राम या कॉलम की इशाअत बंद हो जाती है, या फिर नौकरी से निकलवा दिया जाता है। ऐसे स्याह कवानीन तैयार किए गए जिनका मकसद सच बोलने की जुबान बंद करना है। और ये हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, अभी हाल ही में देखा है। और कब से देख रहे हैं कि आइन यहां टूटते हैं, कानून यहां टूटते हैं, अदालतें यहां टूटती हैं,
اور من پسند ججوں سے اپنی مرضی کے فیصلے یہاں لیے جاتے ہیں. ڈکٹیٹروں کو لیجٹمیسی یہاں ملتی ہے اور ریاست کے اوپر ریاست یہاں چلائی جاتی ہے. پولیٹیکل انجینئرنگ کی فیکٹریاں یہاں لگائی جاتی ہیں. ووٹ کو عزت یہاں نہیں ملتی اور آر ٹی ایس یہاں بند ہوتا ہے. ووٹ یہاں چوری ہوتا ہے. یہاں منتخب حکومتوں کے خلاف دھرنے کروائے جاتے ہیں. کیے بھی جاتے ہیں اور کروائے بھی جاتے ہیں. حکومتیں یہاں بنائی جاتی ہیں اور گرائی جاتی ہیں. اور پارلیمنٹ کی ساورنٹی کا حال تو یہ ہے کہ چند منٹوں میں درجنوں قوانین بلڈوز کیے جاتے ہیں. جیسے آپ نے 2 دن پہلے دیکھا ہے. یہ ہیں خواتینوں حضرات، یہ ہیں وہ اسباب جو ہمارے زوال کا باعث بنتے ہیں اور زوال کا باعث بنے ہیں. اور پھر کہا جاتا ہے کہ دنیا ہم پر ہنستی ہے. کہا جاتا کہ ہم پر دنیا پابندیاں کیوں لگاتی ہے، ہمیں کٹہرے میں کیوں کھڑا کرتی ہے، دنیا میں ہمارے کردار پر سوال کیوں اٹھائے جاتے ہیں. سیاستدان یا میڈیا ہی نہیں، آج جج بھی سچ بولے تو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑتے ہیں. کیا یہ ہم سب کے لیے سوچ و فکر کا مقام نہیں کہ آج جج بھی انصاف کے متلاشی ہیں اور ججوں پر دباؤ اور بلیک میلنگ سے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف فیصلے لیے جاتے ہیں. اخبارات میں شہ سرخیاں شائع ہو رہی ہیں کہ کیسے اعلی عدلیہ کے جج ٹیلی فون کالز کے ذریعے سزائیں دلوانے اور پھر ضمانت نہ دینے کے حکم صادر کرتے ہیں. یہ آپ نے دیکھا اور سنا ہے. اور اگر انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والے منصف ہی نا انصافی کریں گے تو پھر مجھے آپ بتائیں کہ معاشرہ کیوں کر اور ملک کیوں کر تباہ و برباد نہیں ہوگا. خدا نہ خواستہ. کیا اس ادارے اور انصاف کی کرسی پر بیٹھے منصفوں کو سوچنا نہیں چاہیے کہ پاکستان کی عدلیہ بین الاقوامی انصاف کے انڈیکس میں کہاں کھڑی ہے؟ کیا ہم نے مارشل لاؤں کو لیجیٹمائز نہیں کیا؟ کیا ہم نے فوجی ڈکٹیٹروں کے حکم پر پارلیمنٹ کو توڑنے کے بعد اسے کبھی بحال کیا؟ کیا ہماری عدالتوں نے فوجی ڈکٹیٹروں کو آئین میں ترمیم کی اجازت نہیں دی؟ یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہوتا رہا ہے. میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جس کو نہ ہم نے دیکھا ہو، نہ سنا ہو، نہ جانا ہو. آئین ہی ہمارے اداروں کی حدود کا تعین کرتا ہے اور ہمارے مسائل کے حل کی یہی چابی ہے. آئین نے لکیر کھینچ دی ہے کہ ذمہ داری کیا ہے اور اسے کسے نبھانا ہے، کس نے نبھانا ہے. اس سے بڑی بدنصیبی کی بات کیا ہوگی کہ اس ملک کے اندر ڈکٹیٹروں نے سرے عام کہا، یہاں تک کہہ دیا کہ آئین کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے جسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے. یہ الفاظ ہیں، آپ نے بھی سنے ہیں، میں نے بھی سنے ہیں، ٹی وی پر بھی سنے ہیں، اخباروں میں بھی پڑھے ہیں. تو میرے معزز بہنوں اور بھائیوں، ہمیں بھی تو پھر اپنا محاسبہ کرنا ہوگا اور کہیں نہ کہیں سے تو شروعات کرنا ہوگی. کیا اس قوم کی قسمت میں یہی لکھ دیا گیا ہے کہ ہم نے دائروں کا سفر ہی جاری رکھنا ہے؟ 70 سالوں سے، 74 سالوں سے دائروں کا سفر شروع کیا ہوا ہے اور آج بھی جاری ہے. کیا ہم نے اندھے، گونگے یا بہرے ہیں؟ بہرے بن کے رہنا ہے؟ کیا ہم بھیڑ بکریاں ہیں کہ جن کو ہانک دیا جائے جس طرح مرضی؟ اب یہ معاملہ پاکستان کی بقا اور سلامتی کا ہے
اور آئین پوری وضاحت سے بیان کرتا ہے، دو ٹوک بات کرتا ہے کہ مقدس وہی ہے جو آئین کی پاسداری کرے، اور جو آئین کی دیواریں پھلانگے وہ مقدس نہیں بلکہ آئین کا مجرم ہے، ملک کا غدار ہے، آئین کا غدار ہے۔ اور اگر آج ہم نے وقت کی پکار نہ سنی اور اپنی اصلاح نہ کی تو ہمارا مستقبل بہت تاریک ہو سکتا ہے۔ پہلے ہی ہماری قوم بہت حادثات کا شکار ہو چکی ہے۔ اس قوم اور ملک کی بقا کے ساتھ گھناؤنا کھیل اب ختم ہونا چاہیے، بند ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم سب کو مل کر ایک قومی بیانیے پر متفق ہونے کی ضرورت ہے۔ آئین کی پاسداری، اس کے ساتھ وفاداری اور اس کی روشنی میں اپنی حدود میں رہ کر فرائض کی بجا آوری، یہی ہمارے مسائل کا حل ہے۔ سوری۔ اور اس کے لیے وکلا برادری، دانشور، جمہوریت پسند، میڈیا، سول سوسائٹی، انسانی حقوق کی تنظیمیں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتی ہیں، اور اس میں طلباء بھی شامل ہونے چاہیے۔ ان سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور تاریخ گواہ کہ جب معاشرہ اپنے نصب العین کو طے کر لے تو پھر ہر رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا حق ہے کہ ان کو مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی تباہی سے نجات ملے، انہیں صحت، تعلیم، انصاف کے بنیادی حقوق میسر آئیں، اور یہ کسی بھیک یا احسان کی صورت میں نہیں بلکہ اپنے حق کے طور پہ۔ دنیا اور خطے میں وقوع پذیر صورتحال پکار کر ہم سے اصلاح احوال کی دہائیاں دے رہی ہے۔ اس لیے میں نے بار بار کہا کہ وی ہیو ٹو پٹ آور ہاؤس ان آرڈر، اور ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے۔ تو ہمارے خلاف ڈان لیکس کا ڈرامہ رچایا گیا، جھوٹے مقدمات بنا کر سزائیں دلوائی گئیں، اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے رسوا کیا گیا۔ لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب کو پاکستان کی خاطر اور دستور اور آئین کی حکمرانی کی خاطر، رول آف لا کے لیے، جمہوریت کی خاطر ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا ہوگا، ایک قومی ایجنڈا بنانا ہوگا اور اسے قومی تحریک کی شکل دینا ہوگی۔ میری گزارش ہے کہ اس کانفرنس میں دی گئی تمام تجاویز اور سفارشات کی روشنی میں فوری حکمت عملی مرتب کی جائے، سب لوگ بیٹھیں سر جوڑ کر اور ایک حکمت عملی مرتب کی جائے تاکہ عملی جدوجہد کی راہ اپنائی جا سکے۔ یہ بہت ضروری ہے، ہم بہت لیٹ ہو چکے ہیں اور مزید تاخیر کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ اس کام کو آج ہی بیٹھ کے کیا جائے، آج ہی، تاکہ جو کانفرنس ہو رہی ہے اور جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، اور جو پورا ملک کہہ رہا ہے، پوری قوم کہہ رہی ہے، اس پہ فوری طور پہ پھر عمل شروع کیا جائے، اور ملک کو اس گہری کھائی میں جو ہم گر چکے ہیں اس سے دوبارہ اٹھایا جا سکے، نکالا جا سکے، اور دوبارہ اپنے منزل کی طرف ہم اس کو روانہ کر سکیں۔ اگر ایسا نہ کیا تو پھر اس کو دوبارہ نکالنا، اٹھانا ناممکن ہو جائے گا، اور تاریخ آپ کو اور مجھے، ہم سب کو معاف نہیں کرے گی۔
آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان پائندہ باد.